وہ جو ظالم ہے نا وہ تو چاہتا ہے، اس کی تو سب سے بڑی اسٹریٹجی ہے ہی یہ کہ ہم نا امید ہو جائیں، ہم لڑنا چھوڑ دیں، اس کے سامنے کھڑے ہونا چھوڑ دیں۔ وہ تو سوچ ہی یہ رہا ہے، اس نے تو اسٹریٹجی بنائی یہ ہے کہ میں ان پہ ظلم کروں گا، تھوڑا سا ڈراؤں گا، دباؤں گا تو یہ جو ہے نا ہار مان لیں گے، یہ پھر میرے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، پھر میں سکون سے رول کروں گا۔ ابھی تو اس کو سکون نہیں ہے، جب تک ہم لڑ رہے ہیں وہ بے چین ہے، اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں دو طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کل۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر، لیکن آپ کے کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ کر کے گزرے گی، پھر آپ چاہے ووٹ ڈالیں، آپ بہت بڑی میجورٹی حاصل کر لیں، آپ جو ہے نا بعد میں سارے فارم 45 جو ہے نا وہ حاصل کر لیں، کورٹ میں چلے جائیں، اس سب کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے جو کرنا ہے وہ کر کے گزرے گی، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کی سوچ ہے، مطلب یہ صرف کوئی غلام ذہنیت کی سوچ کی بات نہیں ہو رہی، مطلب کیا یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتے؟ یہ زندگی کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ زندگی تو ہے ہی حق کا مارکا، سچ کی جو ہے نا سٹرگل ہے انسان کی، کہ انسان نے سچ پر خود بھی چلنا ہے اور دنیا میں بھی اپنے معاملات میں جو ہے نا سچ پر کھڑے ہونے۔ تو یہ جو لوگ ہیں اتنی نا امیدی کی بات کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ نا امیدی کفر ہے۔ یہ جو ہے نا ظالم کی طاقت پر جو ہے نا یہ بہت جو ہے نا کہتے ہیں کہ اس کی بہت طاقت ہے، اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو کیا جو رب العالمین ہے، اللہ ہے، اس کی طاقت پر انہیں کوئی شک ہے؟ کیا یہ لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے؟ اگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر کیا حق کی جیت پر یقین رکھنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ انصاف پر یقین رکھنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ اس کے لیے کھڑے ہونا، حق کے لیے کھڑے ہونا، انصاف کے لیے لڑنا ہمارے جو ہے نا وہ مذہبی فریضہ کا حصہ نہیں ہے؟ تو یہ کس طرح کی نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں؟ نا امیدی تو کفر ہے۔ اور کفر کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ظالم فرعون یزید کتنے مرضی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، ہم نے تو ان پر ریلائی نہیں کرنا نا، ہم نے تو اس کے مقابلے میں اللہ پر ریلائی کرنا ہے۔ اور اس لیے ہم کبھی نا امید ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جتنا مرضی ظلم ہو جائے، جتنی مرضی دوسری طرف طاقت ہو جائے، ہم نے اللہ پر ریلائی کرنا ہے۔ اور اللہ پر جس نے ریلائی کر لیا، جس کے ساتھ اللہ ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو دوسری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں لڑنا ہے، آؤ لڑیں، حملہ کر دیتے ہیں، ادھر حملہ کر دو، ادھر حملہ کر دو، مار دو، مر جاؤ۔ تو یہ بھی کس طرح کی باتیں ہیں؟ یہ جلد بازی میں ایکٹ کرنا، بغیر سوچے سمجھے ایکٹ کرنا، یہ تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ یہ جلد بازی میں ایکٹ کرنے والے لوگ، یہ شیطانی عمل ہوتا ہے۔ آپ نے تو ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ حق پر قائم رہنا ہے۔ تو ہم نے اپنے ملک کے حالات کو دیکھ کر بڑے اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے صبر کے ساتھ اس پر چلنا ہے، اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس کے لیے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، لیکن ہمارے پروٹیسٹ میں کسی بھی طرح کا کوئی وائلنس نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں، لوگ عمران خان کو بھی باتیں کرتے تھے، پچھلے جو ہے نا 2-3 مہینوں میں بہت باتیں کرتے تھے کہ عمران خان جو ہے نا بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ اگریسو نہیں ہے، بہت ہی زیادہ پیسیو ہے، وہ جو ہے نا اسٹرانگلی اٹیک نہیں کرتا اور پروٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں کہتا، عمران خان کو تو لڑنا چاہیے۔ عمران خان نے تو کہا کہ میں جو ہے نا سیاستدان ہوں، میں نے بندوق نہیں اٹھانی، میں نے اپنی قوم کو جتانا ہے۔ اور اس نے بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اور دیکھیں الیکشن ہوئے اور کتنی ہیوج جو ہے نا میجورٹی کے ساتھ جو ہے نا پی ٹی آئی جیت کے سامنے آئی۔ تو دیکھیں، نہ ہم نے جلد بازی میں ایکٹ کرنا ہے، جلد بازی میں ہم ایکٹ کریں گے، کوئی غلطی کر دیں گے تو وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم غلطی کریں اور پھنس جائیں، تو ہم نے جلد بازی میں بالکل نہیں ایکٹ کرنا۔ اور دوسرا، نا امیدی میں بھی ہم نے بالکل نہیں پڑنا۔ وہ جو ظالم ہے نا وہ تو چاہتا ہے، اس کی تو سب سے بڑی اسٹریٹجی ہے ہی یہ کہ ہم نا امید ہو جائیں، ہم لڑنا چھوڑ دیں، اس کے سامنے کھڑے ہونا چھوڑ دیں۔ وہ تو سوچ ہی یہ رہا ہے، اس نے تو اسٹریٹجی بنائی یہ ہے کہ میں ان پہ ظلم کروں گا، تھوڑا سا ڈراؤں گا، دباؤں گا تو یہ جو ہے نا ہار مان لیں گے، یہ پھر میرے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، پھر میں سکون سے رول کروں گا۔ ابھی تو اس کو سکون نہیں ہے، جب تک ہم لڑ رہے ہیں وہ بے چین ہے، اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی، اس کو اندر سے خود بھی جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا اس کا ضمیر تو مطمئن نہیں ہوتا ہے نا، تو اندر سے خود بھی اس کی ضمیر روز اسے ملامت کرتا ہے جب وہ ظلم کرتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ ظالم کا سب سے بڑا ہتھیار، اس کی مین اسٹریٹجی ہے ہی نا امیدی پھیلانا، آپ کو مایوس کرنا۔ اس لیے آپ نے کسی طرح سے بھی مایوس نہیں ہونا، ہم نے لڑتے رہنا۔ الیکشن ہم جیت چکے ہیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے الیکشن آگے سے چینج کر دی تو ہمارے پاس فارم 45 ہے، ہم نے اس کو سیکیور کرنا ہے، اس کی پہلے کاپیز بنانی ہے، اس کے اوریجنل کو کہیں پر سیکیورلی ہڈن کر دینا ہے، کیونکہ ان کا تو پتہ ہے یہ تو دن دہاڑے حملہ کر دیتے ہیں، کیمروں کے سامنے چھین کے لے جاتے ہیں، گنڈے ہیں یہ، اور پھر ان کو سکین کر کے جو ہے نا ہم نے جو ہے نا اس کو اپلوڈ کر دینا آن لائن۔
फिर वो कहीं पे नहीं जाएंगी, फिर हमने कोर्ट को लेके जाना है, कोर्ट के पास फॉर्म 45 जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है ना हमें जो है ना हमारी विक्ट्री, जो भी हमारा कैंडिडेट जीता होगा वो हमें मिल जाएगी और इंशाल्लाह पीटीआई अपनी हुकूमत बनाएगी। उन फॉर्म 45 के साथ तो हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम इंटरनेशनल मीडिया पे भी जाएंगे, पूरी दुनिया में हम बात करेंगे, कहीं से भी इनको रिकग्निशन नहीं मिलेगी, कोई भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए हक पर खड़े रहें, सब्र के साथ, बेसब्री भी नहीं करनी और ना उम्मीदी भी नहीं करनी, अल्लाह पर यकीन रखें, इंशाल्लाह फतह हक पर चलने वाले की होगी। इस बात को समझ लें कि ये बेईमानियां करके अभी कोई हुकूमत बना भी लें तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसे ना कोई एक्सेप्ट करेगा, ना उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी और वो बहुत ही जल्द टूट जाएगी, साल डेढ़ के अंदर अंदर वो टूट जाएगी। ऐसी हुकूमत कायम रह ही नहीं सकती। आप पिछली देख लें जो इनकी हुकूमत बनी थी, क्या उसमें हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिर्फ बदनामी ही इन्होंने समेटी। तो इसी तरह ही हक पर खड़े रहें, डटे रहें और ना उम्मीद बिल्कुल नहीं होना। अल्लाह से बस दुआ ये है कि इस सब में जो भी ये कर रहे हैं, ये मामला जो है ना जल्द से जल्द सेटल हो जाएं और पाकिस्तान का इसमें कोई ज़्यादा नुकसान ना हो।